पापा जी बेटे, ऊपर से फूल लगा दो निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जो लोग क्लास में आ चुके हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाता है, और बाकी लोगों के लिए हम 2 मिनट इंतज़ार करेंगे सिर्फ। जो लोग क्लास में नहीं है काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम आज का अपना लेक्चर शुरू करें। ठीक 2 मिनट के बाद मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों के लिए, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं और फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। ऐसा कि आज हमारा 4th लेक्चर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट से मुतल्लिक। आज जो भी कोई पॉइंट मैं इसकी पढ़ा दूंगा दैट्स वेल एंड गुड, बाकी आप देख लीजिएगा खुद से। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शायर को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। तो द रोड नॉट टेकन कल हम पढ़ रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट नज़म है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका ओवरव्यू कल आपको दे दिया था। मैंने कहा था कि ये जिंदगी की हकीकत के बहुत करीब है। कल वाली बातें मुख्तसर आपको याद दिला रहा हूँ, उसके बाद इस नज़म को पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकेप इसका। द रोड नॉट टेकन की कहानी कुछ इस तरह से है कि शायर कहीं जंगल में से चला जा रहा था। आगे 2 रास्ते खुलते थे।
شاعر وہاں کھڑا رہا, دونوں راستوں کو دیر تک تکتا رہا, پھر ایک راستے کا مسافر بنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو راستوں پر نہیں چل سکتا تھا. اور شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فیصلے کے مطابق ایک راستہ چن لیا اور اسی نے ساری تبدیلی رونما کی میری زندگی میں. اٹ میڈ آل دا ڈفرنس. اور یہ معاملات, یہ واقعات ہر انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور رونما ہوتے ہیں. شاعر لکھتا ہے کہ ٹو روڈز ڈائیورج ان اے یلو ووڈ, دو راستے نکلتے تھے ایک زرد جنگل میں. اینڈ سوری آئی کوڈ ناٹ ٹریول بوتھ, اور مجھے دکھ ہے کہ میں دونوں راستوں پر نہ چل سکا. اینڈ بی ون ٹریولر لانگ آئی اسٹوڈ, اور میں ایک راستے کا مسافر بنا, بڑی دیر تک میں کھڑا رہا, سوچتا رہا, دیکھتا رہا. اینڈ لک ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ, اور ایک راستے کو میں دور تک دیکھتا رہا جتنی دیر تک کہ میں دیکھ سکتا تھا. ٹو ویئر اٹ بینچ ان دا انڈر گروتھ, کہ یہ راستہ کہاں تک جاتا تھا. دین ٹک دا ادر, پھر میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا. ایز جسٹ ایز فیئر, وہ دوسرا راستہ بھی بالکل ایسے ہی صاف ستھرا تھا جیسا کہ پہلے والا تھا. اینڈ ہیونگ, اوکے جو پہلا سٹینزا میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھا ہے 5 لائنز کا, میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھایا کیونکہ میں یہ کل پڑھ چکا ہوں. اب یہ سیکنڈ سٹینزا آج کے لیے ہے, اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ then took the other as just as fair, پھر میں نے دوسرے راستے پر توجہ دی, یعنی پہلے کافی دیر تک پہلے راستے کو تکتا رہا, اس کو دور تک دیکھا جہاں تک میری نظر جا سکتی تھی, یعنی اس کو آبزرو کیا. پھر میں نے دوسرے راستے پر نظر کی. and having perhaps the better claim, اور شاید یہ دوسرا راستہ پہلے والے سے زیادہ بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. یعنی جب میں اس دوسری سڑک کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سڑک پہلے والی سڑک کی نسبت زیادہ صاف ستھری, نیٹ اینڈ کلین ہے. بیکاز اٹ واز گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر, کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ اس پر قدم چلے, یعنی اس کو راستے کے طور پر اختیار کیا جائے. though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, next stanza. And both that morning equally lay, اور اس صبح یہ دونوں راستے بالکل ایک جیسے دکھتے تھے. In leaves no step had trodden black. In leaves یعنی ان دونوں راستوں پر پتوں کی ایک تہ بچھی ہوئی تھی, درختوں کے پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے, اور پتہ چلتا تھا کہ اب تک کسی انسان کے قدم ان راستوں پر نہیں چلے تھے اس صبح. Oh, I kept the first for another day. شاعر کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوسرے والے راستے کو مزید ایک دن کے لیے دیکھا, یعنی اس پر غور و خوض کیا. مطلب کہ جو آفرز میرے سامنے تھی ان پر میں غور کر رہا تھا مسلسل. Yet knowing how way leads on to way, yet knowing, میں جانتا تھا کہ ایک راستہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے. I doubted if I should ever come back, اور میں سوچ رہا تھا, مجھے شک تھا کہ کیا میں اس راستے سے کبھی واپس آ سکوں گا, یعنی اگر میں اس راستے پر چل نکلا تو کیا میں کبھی واپس آ سکوں گا. I shall be telling this with a sigh. سائے آہ بھرنا. پھر شاعر اپنے فیوچر سے متعلق لکھتا ہے کہ اور مستقبل میں آہ بھر کر بتایا کروں گا. somewhere ages and ages hence, کہ کسی جگہ پر بڑا عرصہ پہلے. hence مطلب ہوتا ہے ماضی میں, in the past, کہ کسی جگہ پر ماضی میں. two roads diverged, دو راستے کھلتے تھے. in a wood, ایک جنگل میں. and I took the one less traveled by, اور میں نے اس ایک راستے کا انتخاب کیا
جس پر بہت کم لوگوں نے سفر کیا تھا. And that has made all the difference. اور اسی نے سارا ڈفرنس پیدا کیا, اسی نے سارا فرق پیدا کیا. تو یہ تھی جناب نظم آپ لوگوں کے لیے, جو کہ میری خاص پسندیدہ نظم تھی. اس کے بعد ایک بڑی چھوٹی سی نظم ہے, Nothing gold can stay. اس نظم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں رابرٹ فراسٹ کی یاد, رابرٹ فراسٹ, ولیم ورڈزورتھ کی یاد آتی ہے, کیونکہ ولیم ورڈزورتھ اس طرح کی باتیں لکھا کرتا تھا, کہا کرتا تھا. اس نظم میں شاعر فطرت کی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ فطرت کی کوئی بھی خوبصورت چیز ہو, فطرت کا حسن, فطرت کی خوبصورتی عارضی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی چیز ہے. اس کے بعد اس کا وجود نہیں رہتا. لہذا اس نے خوبصورتی کو گولڈ سے کمپیئر کیا. شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت چیز ہو فطرت کی بنائی ہوئی, جیسے کہ کسی درخت کے پتے, صبح کو چڑھتا ہوا سورج, وہ سب سنہری رنگ کے ہوتے ہیں ابتدا میں, اور ان کی وہ سنہری رنگت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, پھر وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو شاعر لکھتا ہے کہ نیچرز فرسٹ گرین از گولڈ. فطرت کا جو پہلا سبزہ ہوتا ہے, یعنی پہلا کھلنے والا پتا, وہ سنہری رنگ کا ہوتا ہے. ہر ہارڈیسٹ ہیو ٹو ہولڈ, کیوں مطلب رنگ, لیکن اس کی یہ جو گولڈن رنگت ہے, اس کا ٹھہرنا بڑا مشکل ہے. یعنی چند لمحوں کے لیے یہ سرخ رنگت رہتی ہے, پھر وہ گرین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہر ارلی لیف از اے فلاور. اور کوئی بھی پتا جو نکلتا ہے وہ ابتدا میں پھول کی شکل کا ہوتا ہے, بٹ اونلی سو این آور, لیکن چند لمحے کے لیے, پھر وہ کھل جاتا ہے, پتا بن جاتا ہے. then leaf subsides to leaf. پھر اس طرح سے ایک پتا دوسرے پتے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے. لیف سبسائڈس ٹو لیف کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک پتے کی عمر پوری ہو جاتی ہے, جب وہ مرجھا جاتا ہے, تو اس کی جگہ نیا پتا لے لیتا ہے. سو ایڈن سینک ٹو گریف. اس طرح سے, بالکل اسی طرح سے جنت بھی دکھ میں مبتلا ہوئی تھی. یہ فال آف ایڈم کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں ایڈم اور ایو کا سٹے بھی ٹیمپوریری تھا, تھوڑی دیر کے لیے تھا. اس کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا ان کی نافرمانی کی بنا پر. سو ایڈن سینک ٹو گریف. اور جنت کے باسی, جنت کے رہنے والے گریف, غم زدہ ہو گئے. سو ڈاؤن گوز ڈاؤن ٹو ڈے. اسی طرح سے ڈاؤن صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے, گوز ڈاؤن ٹو ڈے, دن میں بدل جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے. صبح صادق کا وقت دن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. نتھنگ گولڈ کین اسٹے. تو لہٰذا کوئی بھی سنہری چیز ٹھہر نہیں سکتی, رک نہیں سکتی. یعنی فطرت کی خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی مینڈنگ والز. یہ میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے. ایک طویل نظم ہے, لیکن میں اس پہ زیادہ وقت نہیں دینا چاہوں گا. Something there is that doesn't travel, does not love a wall. اوکے, مینڈنگ والز کی کہانی کیا ہے پہلے یہ سمجھا دیا جائے. مینڈنگ والز نظم میں شاعر اپنے شاعر ہونے کا ثبوت دیتا ہے. شاعر بڑے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. وہ ان حالات و معاملات کو بھی محسوس کرتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں سمجھتے. اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ اس کا ایک باغ تھا, سیبوں کا باغ. جیسے کہ ہم نے اس نظم پڑھی ہے آفٹر ایپل پکنگ. شاعر لکھتا ہے کہ اس کے باغ کے ساتھ ہی ایک اور کسان کا باغ تھا, اس کے پائن ٹریز تھے, سنوبر کے درخت. اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار تھی. سردیوں کے موسم میں جب طوفان چلتے ہیں اور سنو فالنگ ہوتی ہے, تو اس کی بنا پر برف کے وزن سے اور بارشوں کے پڑنے سے جب زمین نرم پڑ جاتی ہے, دیوار گر جاتی ہے. جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہ دونوں کسان اس دیوار کی تعمیر کرتے ہیں, دوبارہ سے پتھر اکٹھے کرتے ہیں, کیونکہ دیوار اینٹوں سے بنی ہوئی نہیں تھی, قدرتی پتھر اور مٹی گارے سے بنائی ہوئی دیوار تھی. بارشوں سے, سنو فالنگ سے, برف کے وزن سے, طوفانوں سے, تیز ہواؤں سے کہیں کہیں سے دیوار
ٹوٹ جاتی تھی, پتھر گر جاتے تھے اور بہار میں یہ دیوار دوبارہ بنانا ہوتی تھی. شاعر اپنے پڑوسی سے کہتے کہ بھائی ہمیں دیوار کی ضرورت نہیں ہے, ہم کیوں دیوار بنائیں؟ آپ کا باغ پائن ٹریز کا ہے, میرا والا باغ ایپل ٹریز کا ہے, تو کیا میرے درخت آپ کے پائن ٹریز کا پھل کھا لیں گے یا پھر آپ کے پائنس میرے ایپلز چرا لیں گے؟ کیوں ہم باڑ لگائیں؟ اور اس کا پڑوسی اس کو جواب دیتا ہے کہ والز میک گڈ نیبرز, کہ اگر ہم اچھے پڑوسی رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے درمیان دیوار ہونی چاہیے. یہ دنیا دار کی سوچ تھی, یہ دنیا داری تھی. جبکہ شاعر ایک بڑا ہی حساس شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ فطرت میں کچھ ہے, a living being, بالکل ایسے جیسے ولیم ورڈزورتھ کہتا ہے کہ فطرت میں, بیوٹی آف نیچر میں دیر از a living spirit, ایک زندہ روح ہے. اسی طرح سے رابرٹ فراسٹ بھی کہتا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ فطرت میں, کائنات میں, نیچر میں کچھ ہے جو دیواروں کو پسند نہیں کرتی, وہ دیواریں توڑ دیتی ہے لیکن ہم دیواریں بناتے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میرے سامنے 7 کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. میرے خیال میں اس میں ایک تو مینجمنٹ کا بندہ ہے, ایک میں ہوں, پیچھے 5 اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں. تو یہ آپ کی کلاس کی میکسیمم اٹینڈنس ہوا کرتی ہے. تو جلدی سے اس کو کیپچر کر لیجیے گا, اس کی اسکرین شاٹ مجھے بھی بھیج دینا اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی ڈراپ ہو جائے. ڈراپ بھی ہونا تو کہیں نہیں, لنک نہ ڈراپ کیا کیجیے, خود جا کے سو جائے کریں, لنک آن رہنے دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ اٹینڈنس برقرار ہے. سیریس نہیں لینا, اس کو پڑھتے جانا ہے توجہ سے. اچھا جی, تو یہ مینڈنگ وال کا بیک گراؤنڈ ہے. بڑی کمال کی نظم اور بہت پسند کی جانے والی نظم. اگر آپ اس نظم کو کتاب میں پڑھیں, اس کا تبصرہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی جگہ پر کوٹ کی جانے والی نظم ہے, کئی مقامات پر اس نظم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو لکھتا ہے کہ something there is that doesn't love a wall, فطرت میں کچھ ہے جو کہ دیواروں کو پسند نہیں کرتا, یعنی ایک living spirit ہے. that sends the frozen ground swell under it, اور وہ جو something ہے, وہ جو living spirit ہے, وہ frozen grounds, برف سے جمی ہوئی فریز ہو چکی زمین کو نرم کر دیتی ہے. and spill the upper boulders in the sun, اور جب پھر سورج چمکتا ہے تو دیوار کے اوپر والے پتھر گر جاتے ہیں. and makes gaps even two can pass abreast, اور دیوار میں اتنا شگاف پڑ جاتا ہے کہ 2 بندے برابر آمنے سامنے سے گزر سکتے ہیں. the work of hunters is another thing, لیکن یہ شکاریوں کا کام نہیں, شکاریوں کا کام کچھ اور ہوتا ہے. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone. پھر شاعر کہتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر دیوار کی مرمت کرنا پڑتی ہے جہاں پر ایک بھی پتھر نہیں رہ گیا. تو dear students, okay, continue it. But they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. کہتے ہیں کہ ہنٹرز تو چھوٹے چھوٹے سوراخ بناتے ہیں جہاں سے ریبٹس باہر کو نکل کر خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہیں اور پھر ان کے شکاری کتے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دیواریں گری ہیں, اتنے بڑے بڑے شگاف پڑے ہیں دیواروں میں, شکاریوں کا کام نہیں ہے, شکاری اتنی زیادہ دیوار نہیں توڑتے. The gaps, I mean, میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ gaps, no one has seen them made or heard them made. پھر لکھتا ہے کہ نہ تو اس شگاف کو کسی نے بنتے ہوئے دیکھا ہے, نہ سنا ہے جس وقت یہ شگاف بن رہے تھے جب دیوار گر رہی تھی, نہ کسی نے اس کو گرتے دیکھا, نہ کسی نے اس کی گرنے کی آواز سنی. اس کا کیا مطلب ہے شاعر, اس کا مطلب ہے شاعر کا بلیف, اس کا عقیدہ کہ there is something in nature, a living spirit which does not like walls, کہ ایک زندہ روح ہے اس کائنات میں جو کہ دیواروں کو پسند نہیں کرتی. The gaps, I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے, دیواروں کی مرمت کا وقت آتا ہے, تو ہم دیواروں میں شگاف بنے ہوئے دیکھتے ہیں, دیوار ٹوٹی ہوئی دیکھتے ہیں. I let my neighbor know beyond the hill, اور میرا پڑوسی جو کہ پہاڑ کے اس پار رہتا ہے, میں اس کو اطلاع دیتا ہوں کہ جناب دیواریں گر گئی ہیں, آ کے بنا لیں.
and on a day we meet to walk the line, اور پھر ایک دن ہم اپنی لائن اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یعنی ہم اپنی حد دوبارہ سے مقرر کرتے ہیں کہ یہاں تک زمین میری ملکیت ہے, یہ اس پار کی زمین آپ کی ملکیت ہے. and set the wall between us once again, we keep the wall between us as we go. ہم دوبارہ سے دیوار اپنے درمیان بناتے ہیں, جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم دیوار کی بھی مرمت کرتے چلے جاتے ہیں. to each the boulders that have fallen to each, یعنی جو پتھر میری طرف گرے تھے میں اس کو پکڑاتا ہوں, جو اس کی طرف گرے تھے وہ مجھے پکڑاتا, اور پھر ہم اپنی اپنی سائڈ سے دیوار کی مرمت کرتے چلے جاتے ہیں. and some are loaves and some nearly ball, یہ پتھروں کا ذکر ہے, کہتے ہیں کہ کچھ پتھر تو ذرا پلین ہموار ہوتے ہیں, لوفز جیسے روٹی کی چپاتی ہوتی ہے, کچھ نیئرلی بالز بال کی مانند, گیند کی مانند گول پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں, یعنی ان کو بیلنس میں رکھنا ٹکانا مشکل ہوتا ہے. we have to use a spell to make them balance, اور ہمیں تو گویا کہ ایک جادو کرنا پڑتا ہے ان کو توازن میں رکھنے کے لیے. stay where you are until our backs are turned, اور ہم ان سے کہتے ہیں, یعنی پتھروں سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں تب تک ایسے ہی قائم رہو, جب ہم منہ پھیر لیں گے یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر چاہے گر جانا ابھی قائم رہو. we wear our fingers rough with handling them, شاید لکھتا ہے کہ اس دیوار کی مرمت کرتے کرتے پتھر اٹھاتے اٹھاتے ہماری تو انگلیوں میں درد ہو جاتی ہے. oh just another kind of outdoor game, اور یہ بھی ایک طرح سے کھیل ہے ہمارا, گھر سے باہر کھلے میں کھیلے جانے والا کھیل ہے یہ. one on a side, ہم میں سے ہر ایک شخص ایک طرف ہے, یعنی ایک طرف شاعر ہے, دوسری طرف اس کا پڑوسی ہے, درمیان میں دیوار ہے اور دیوار کی مرمت کی جا رہی ہے. it comes to little more there where it is we do not need the wall, it comes to little more, پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ there where it is we do not need the wall, کہ جہاں یہ دیوار ہے نا ہمیں دیوار کی ضرورت نہیں ہے. he is all pine and I am apple orchard. یہ جناب شاعر کی تھنکنگ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جیسے کہ شاعر بڑے سینسیٹیو بڑے حساس ہوتے ہیں, تو شاعر اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ there where it is we do not need a wall, کہ جہاں یہ دیوار ہے, it is دیوار کے لیے استعمال ہوا, ہمیں اس دیوار کی ضرورت نہیں ہے. he is all pine, اس کا باغ پائن ٹریز پر مشتمل ہے, سنوبر کے درخت ہیں. and I am apple orchard, جبکہ میرے والا ایپل ٹریز پر مشتمل باغ ہے. my apple trees will never get across, میرے سیب کے درخت اس طرف نہیں جا سکتے. and eat the cones under his pines, اور اس کے سنوبر کے درختوں کی گری ہوئی کونس کو جو کہ اس کا پھل ہے نہیں کھا سکتے. I tell them, میں اس کو بتاتا ہوں یہ بات. he only says, جبکہ وہ مجھے جواب دیتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے. اب یہ جو جواب ہے یہ اس کے پڑوسی کی طرف سے جواب ہے جو کہ ایک دنیا دار کا جواب ہے, وہ بندہ جو کہ سینسیٹیو نہیں ہے, یا کم از کم شاید جتنا سینسیٹیو نہیں ہے. وہ لکھتا ہے کہ he only says good fences make good neighbors, کہ اچھی باڑ اچھا پڑوسی بناتی ہے. یہ اس کے پڑوسی کا جواب ہے. spring is the mischief in me and I wonder if I could put a notion in his head. شاعر لکھتا ہے کہ موسم بہار میرے اندر شرارت پیدا کرتا ہے. شرارت پیدا کرتا ہے مطلب یہ کہ بہار میں میں بھی کھل اٹھتا ہوں, بہار میں میں بھی خوش ہو جاتا ہوں, میں بھی پرجوش ہو جاتا ہوں, بالکل ایسے جیسے بہار کا موسم بہار کا اپنا جوش ہوتا ہے, جب چشمے ابلتے ہیں, پانی بہتا ہے, برف پگھلتی ہے. اور پھر شاعر کیا کہتے ہیں کہ if I could put a notion in his head, اور میرا شوق ہے کہ میں اپنا تصور اپنا آئیڈیا اس کے ذہن میں داخل کر سکوں, یعنی میں اس کو اپنی بات منوا سکوں, میں اس کو قائل کر سکوں. اور وہ کیا ہے کہ there is something in nature which does not like walls, کہ فطرت میں کچھ ہے جو دیواروں کو پسند نہیں کرتا. why do they make good neighbors, میں نے سوال کیا کہ بھائی وہ کیسے اچھے پڑوسی بنا دیتی ہیں, دیواروں کی بنا پر پڑوسی اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. is not it when there are cause, کیا اس دیوار کی اس وقت ضرورت نہیں ہے جب گائے بھینسیں ہم نے پال رکھی ہو, یعنی اگر
میرا اور آپ کا گائے بھینسوں کا باڑا ہو تب تو درمیان میں دیوار کی ضرورت پیش آتی ہے, بٹ ہیئر دیر آر نو کاز. لیکن ہمارے پاس تو گائے بھینسیں نہیں ہیں. بفور آئی بلڈ اے وال آئی ووڈ آسک ٹو نو, تو اس سے پہلے کہ میں دیوار بناؤں میں جاننا چاہتا ہوں وٹ آئی واز والنگ, کہ بھائی میں کس چیز سے بچنے کے لیے دیوار بنا رہا ہوں. ان اور والنگ آؤٹ, یہ جو میں دیوار بنا رہا ہوں کس چیز سے بچنے کے لیے, کس چیز سے تحفظ کے لیے دیوار بنا رہا ہوں. and to whom I was like to give offense, اور بھلا میں کس کو ناراض کروں گا دیوار نہ بنا کر. یعنی اگر شاعر اور اس کے پڑوسی کے درمیان دیوار نہ ہو تو کیا اس کے درخت ناراض ہو جائیں گے, یا اس کے درخت شاعر کے باغ میں آ کر کچھ چوری کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ناراضگی کس بات کی. something there is that doesn't love a wall. اب شاعر کہتا ہے, یہ جو لائن ہے یہ اس نظم کا سینٹرل تھیم, اس کا مرکزی خیال ہے, اس کا خلاصہ نچوڑ ہے, اس کی جان ہے. یہ وہ چیز ہے جو شاعر کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ something there is that doesn't love a wall, کہ ہے کچھ زندہ روح مخلوق جو دیواروں کو پسند نہیں کرتی. that wants it down, وہ چاہتی ہے کہ دیواریں گرا دی جائیں. I could say elves to him, شاید میں اس زندہ روح کو مخلوق کو elves کا نام دوں, but it's not elves exactly and I would rather, لیکن حقیقت میں اس کا نام elves نہیں ہے. یعنی وہ جو زندہ مخلوق ہے, جو زندہ روح ہے شاعر کے تصور میں, وہ پہلے اس کو elves کا نام دیتا ہے, پھر خود ہی کہتا ہے کہ نہیں شاید ان کا نام elves نہیں ہے. and I would rather he said it for himself, اور میں کہوں گا کہ اس نے یہ بات اپنے لیے کہی تھی. کیا کہی تھی کہ good fence make good neighbors, I see him there, میں نے اس کو وہاں دیکھا ہے. bringing a stone grasped firmly by the top in each hands, کہ وہ میرا پڑوسی ایک پتھر کو اوپر سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر لا رہا ہے, یعنی پتھر ذرا بڑے سائز کا ہے. like an old stone savage arm, بالکل ایسے جیسے پتھر کے دور کا, stone age کا کوئی savage, کوئی وحشی شخص پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے یا پتھر کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے چلا آتا ہو. he moves in darkness as it seems to me, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جہالت میں ہے. he moves in darkness, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا پڑوسی رات کے وقت یا اندھیرے میں چلا آتا ہے. یہاں پر ڈارکنیس سے مراد ہے انر ڈارکنیس, یعنی اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے, وہ نالج نہیں ہے جو شاعر کے حصے میں آیا ہے. اس کا پڑوسی نہیں سمجھ سکتا کہ there is something invisible which does not like walls, کہ کوئی invisible چیز ہے جو کہ دیواروں کو پسند نہیں کرتی ہے. he moves in darkness as it seems to me, شاعر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ignorance میں ہے, لا علم ہے. not of woods only and the shade of trees, وہ نہ تو woods جنگل کو سمجھتا ہے, shade of trees درخت کے سایوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. he will not go behind his father's saying, تو وہ جو اس کا پڑوسی ہے وہ اپنے باپ کے قول سے پھرنے والا نہیں. اس کا پڑوسی کہتا ہے, شاعر سے کہتا ہے کہ رابرٹ فروسٹ صاحب یہ بات میرے باپ نے کہی تھی, مجھے سکھائی تھی, اور میں نے اپنے باپ کی بات کو پلے باندھ لیا ہے. and he likes having thought of it so well, اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس خیال سے جڑا رہے. he says again, تو وہ دوبارہ سے کہتا ہے وہ بات جو اس کے باپ نے اس کو سمجھائی تھی. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ good fence make good neighbors, کہ اچھی باڑیں اچھے پڑوسی بناتی ہیں. یعنی باڑ اچھی ہوگی, مضبوط ہوگی تو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے, ورنہ اکثر پڑوسیوں کی طرف سے شکایت آئے گی کہ تمہارا بچہ ہمارے پھل چرا کر لے گیا, میں کہوں گا کہ تمہارا بچہ میرے باغ میں آ کر فلاں نقصان کر گیا, اور اس طرح سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. لو جناب, آج کے لیے آخری نظم میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, برچز. اس کے بعد رابرٹ فروسٹ کو ہم ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے, یہ لاسٹ لیکچر ہے رابرٹ فروسٹ سے متعلق. اس کے بعد میں انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ آپ کے ساتھ لیکچرز بھی شیئر کروں گا, امپورٹنٹ کویسچنز بھی شیئر کروں گا. انفیکٹ آج کل میرے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے, اس کی اپلوڈنگ سپیڈ بہت سلو ہے, اپلوڈ نہیں کر رہا تیزی سے, وہ ٹائم لے رہا بہت زیادہ, اس بنا پر میں آپ سب لیکچر شیئر نہیں کر رہا فی الحال. تو اس ویکینڈ تک
मैं आप लोगों के साथ लेक्चर्स भी शेयर करूंगा और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पहले की तरह से MS वर्ड फॉर्मेट में टाइप करके आपको दे दूंगा, आपने उसको तैयार करना होगा। और आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि हमारे जो नेक्स्ट वीक है ये स्टडीज के लिए नहीं होगा, ये आपकी सेल्फ स्टडी का वीक है जिसमें आपने अपने तौर पर अपनी असाइनमेंट्स तैयार करना होंगी। आप लोग अपना एकेडमिक कैलेंडर देख लो और इससे कंफर्म कर लो। मुझे शक पड़ता है, आई थिंक कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक, वो स्टडीज का नहीं है, उसमें स्टडीज ऑफ हैं, आपकी सेल्फ स्टडीज ऑन होंगी। आप अपने तौर पर कोई असाइनमेंट तैयार करेंगे। उससे अगले हफ्ते में फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, तो अगला लेक्चर जब भी कभी होगा उसमें हम इंशाल्लाह नया शायर डिस्कस करेंगे। उससे पहले पहले मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। 2 राइटर्स में से मैं आपका मिड टर्म बनाऊंगा इंशाल्लाह। लीजिए अब आ जाते हैं बिरचिस नज़म की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हवाले से आखिरी नज़म है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नज़म अपने अंदाज में बड़ी खूबसूरत है। शहर का रहने वाला कोई शख्स इस नज़म और इसकी सीनरी की खूबसूरती को नहीं समझ सकता। शायर ने किस चीज का जिक्र किया है वो मैं नहीं समझ पाया आज तक, क्योंकि मैंने गांव नहीं देखा। हाँ, गांव में रहने वाला कोई शख्स जिसने खुली फितरत देखी है, जिसने अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी देखी है, जहां तूफान चलता है तो अपना असर दिखाता है, अपना जोर दिखाता है, बारिश बरसती है तो अपनी ताकत दिखाती है, वो बंदा बिरचिस को समझ सकता है। मेरे जैसा शहर में रहने वाला बंदा बिरचिस को टेस्ट नहीं कर सकता। पढ़ा रहा हूं आपको, हो सकता है कि आपको समझ आए, और कभी खुले में बैठकर इसको पढ़ना, इस नज़म को समझना हो अगर, तो उस सुबह पढ़ना कि जब रात तेज बारिश हुई थी, तेज हवा के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, फिर सुबह हुई तो आसमान साफ था, सूरज चमकने के लिए तैयार था, परिंदे चहचहाने के लिए तैयार थे। तब इस नज़म को समझना, तब इसको पढ़ना बड़ा मजा आएगा। लो जी, लास्ट 10 मिनट्स हैं, इस 10 मिनट्स में मैंने इस नज़म को फिनिश करना है। तो जब मैंने इसको पढ़ा था समझ मुझे आई थी, लेकिन मैं इसको टेस्ट नहीं कर सका, इसका सुरूर नहीं ले सका, क्योंकि जिस मंजर का शायर ने जिक्र किया है मैंने वो कभी देखा ही नहीं, ना मुझे कभी नसीब हुआ है। तो लिखता है कि व्हेन आई सी बिरचिस बेंट टू लेफ्ट एंड राइट, बिरचिस दरख्त का नाम है जी, दरख्त की किस्म है। और मंजर ये है कि शायर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, अर्ली इन द मॉर्निंग। रात तूफान भरी थी, तेज बारिश वाली थी। उस तेज तूफान से, बारिश से या स्नो फॉलिंग से दरख्त की शाखें एक तरफ को झुक गई थी, जिस तरफ तूफान का रुख था उस तरफ को दरख्त की शाखें झुक गई थी, और इनके पत्ते यूं बिखरे हुए थे, शाखें इस तरह से बिखरी हुई थी, कोई राइट पे कोई लेफ्ट पे, कि ऐसे दिखता था कि किसी लड़की ने नहाने के बाद धूप में बैठकर अपने बाल अपने आगे अपने बाजुओं पर फेंक कर फैला लिए हों, ताकि उनको हवा लगे, धूप लगे और उसके बाल जल्दी से खुश्क हो जाए। कुछ ऐसी कैफियत थी। और शायर को ये मंजर खूबसूरत दिखता है, शायर को अपना बचपन याद आता है कि बचपन में वो भी बिर्च ट्री पर चढ़कर, क्योंकि वो बड़ा लचक वाला दरख्त होता है, उस दरख्त पर चढ़कर झूले लिया करता था। तो लिखता है कि व्हेन आई सी बिर्चेस bent to left and right across the line of the straighter darker trees, कि उसके सामने ट्रीज की एक लंबी कितार है, सीधी कितार है, और स्याह गहरे रंग का उनका तना है, उनकी शाखें लेफ्ट एंड राइट पे झुकी हुई हैं। I like to think some boys been swinging them। पहला ख्याल शायर के जहन में आता है कि शायद कोई लड़का इनकी शाखों पे झूलता रहा है, झूले लेता रहा है, क्योंकि बिर्च ट्री पर चढ़कर उसकी शाखों से झूलना बच्चों का खेल हुआ करता था उस गांव में जहां शायर रहता था। शायर खुद भी ये काम करता था, बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे। फिर शायर खुद ही कहते कि नहीं नहीं, किसी लड़के के झूलने की बिना पर शाखें इतनी देर तक नीचे नहीं झुकी रह सकती, वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, ये किसी लड़के का काम नहीं लगता।
as ice storms do, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ice storms बर्फानी तूफान करते हैं, यानी जिस कदर ये दरख्त झुक गए हैं, ये तो किसी बर्फानी तूफान की शरारत दिखती है. ऑफ्टन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग. अक्सर आपने देखा होगा कि सनी विंटर मॉर्निंग, सर्दियों के एक सुबह में जब इत्तफाक से आसमान पर सूरज चमक रहा है, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका के सर्द खित्तों में, अमेरिका बहुत बड़ा खित्ता है, सिर्फ उसके सर्द खित्तों की बात करता हूँ, अमेरिका में गर्म सहरा भी है. कहते हैं कि सर्दियों की एक सुबह जब इत्तफाक से सूरज चमक रहा है, आसमान साफ है, लेकिन रात तूफानी थी. आफ्टर अ रेन, बारिश के बाद ऐसा मंजर होता है. दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस. यहाँ पर क्लिक अपॉन देमसेल्व्स का मतलब है कि दरख्तों की शाखों पर बर्फ टिक गई है, जो रात बर्फ बरसी थी वो टिक गई है. फिर जब सुबह को हवा का झोंका आता है तो वो जमी हुई बर्फ नीचे गिरती है. दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स as the breeze rises and turn many colored as the still cracks and crease their enamel. इस फिक्रे को समझना बड़ा मुश्किल है. एक मंजर है बड़ा खूबसूरत जो कि लफ्जों से पेंट किया गया है. वो मंजर ये है कि सुबह हो चुकी, दरख्तों की शाखों पर प्योर वाइट बर्फ की एक तह जमी हुई है, क्योंकि रात जो तूफान चला, जो आंधी आई और स्नो फॉलिंग हुई, साफ शफाफ बर्फ की एक तह दरख्तों की शाखों पर टिकी हुई है. हवा का झोंका आता है तो कुछ बर्फ जमीन पर गिर पड़ती है. जब सूरज चढ़ता है, सूरज की किरणें, शुआएं उन शाखों पर पड़ती हैं, बर्फ पर पड़ती हैं, तो उसमें से 7 रंग मुनकिस होते हैं, क्योंकि बर्फ बड़ी शफाफ है, साफ है, उसमें मट्टी नहीं मिली हुई. ये खूबसूरत मंजर है, शायर ने देखा था, उसने हमारे साथ शेयर किया. Soon the sun's warmth make them shed crystal shells. फिर जब सूरज की हरारत बढ़ती है तो बर्फ पिघल कर शाख को छोड़ देती है. बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ हम फ्रिज में जब आते हैं, बर्फ का कोला, उसको पानी के नीचे उल्टा करके रखते हैं तो बर्फ उस बर्तन को छोड़ देती है, बर्फ और बर्तन अलग-अलग हो जाते हैं. तो सेम इसी तरह से जब सूरज चमकने लगता है, बर्फ शाख को छोड़ देती है. फिर जब हवा का झोंका आता है तो जमीन पर जा गिरती है. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shell, shattering and avalanching on the snow crust. Avalanche कहते हैं जी जब पहाड़ों पर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे की तरफ सरकते हैं, वादी की तरफ आते हैं, तो पहाड़ों से बर्फ का नीचे सरकना एवलांच कहलाता है, और ये नीचे गांव को, वादी को, बस्ती को तबाह कर देते हैं. सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे. टूटे हुए बर्फ के ये टुकड़े, हीप्स बल्कि ढेर, नीचे गिरते हैं. यू विल थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन. और ये मंजर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हेवन का जवाल हो. एक बार फिर से फॉल ऑफ एडम की तरफ इशारा है, यानी जब तक एडम एंड ईव जन्नत में थे वो बड़े खुश थे, उनके इर्द गिर्द जन्नत की खूबसूरती थी, हुस्न था, एंड दे वर हैप्पी, दे वर प्लीज्ड. लेकिन फिर अचानक ही आनन फानन ही सब कुछ खत्म हो गया. विद इन मोमेंट्स, लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया. तो शायद उसी तरफ इशारा करता है कि अभी एक लम्हा पहले ये मंजर बड़ा खूबसूरत था, जब शायर ने सुबह सवेरे बीच ट्री की तरफ पहली नजर उठाई थी. फिर एक हवा का झोंका आया, फिर चंद लम्हों के बाद सूरज ने अपनी हरारत दिखाई, और आनन फानन ये सारा हुस्न, ये सारी खूबसूरती खत्म हो गई. शाखों पर जमी हुई बर्फ जमीन पर गिरी और रेजा रेजा हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई. They are dragged to the withered bracken by the Lord. By the Lord, अपने ही वजन की बिना पर ये बर्फ नीचे आ गिरती है. And they seem not to break. ऐसे दिखता है कि वो टुकड़े भी टूटे नहीं. Though once they are bored so low. ये शाखों की बात हो रही है जी, कि अगरचे वो शाखें बड़ी झुक गई थी बर्फ के वजन से, लेकिन टूटी नहीं है. So low for long they never right themselves. ऐसे दिखता है कि वो शाखें दोबारा कभी अपनी असल जगह पर नहीं आ सकेंगी, वो इतना झुक गई हैं. You may see their trunks arching in the wood. और आपने देखा होगा उन दरख्तों के तनों को कि वो भी झुक जाते हैं, जो बिच ट्रीज जंगल में होते हैं. मतलब जब तेज तूफान चलते हैं तो बिच ट्रीज के लचक होती है, उनमें उनकी शाखें तो झुकती हैं, उसके साथ ही साथ उनके तने भी एक तरफ झुक जाते हैं. Years afterwards
trailing their leaves on the ground, اور کئی سالوں کے بعد پھر ان کے یہاں تک کہ ان کے پتے زمین سے ٹچ کرنے لگتے ہیں, like girls on hands. ہاں جی, یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, یہ ایک پرسونیفیکیشن بھی ہے. جھکے ہوئے درختوں کے منظر کو ایک لڑکی کی صورت میں پیش کیا ہے, یہ پرسونیفیکیشن ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے, آپ نے لٹریری ٹرمز میں پڑھا ہوگا. Like girls on hands and knees that throw their hair, کہ بالکل ایسے جیسے کوئی لڑکی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اپنے بالوں کو اپنے گھٹنوں پر اپنی کوہنیوں پر پھینک دیتی ہے, پھیلا دیتی ہے. before them, اپنے آگے, over their head to dry in the sun, تاکہ سورج کی دھوپ ان بالوں پر پڑے, اس کے بال جلدی جلدی خشک ہو جائیں. But I was going to say, when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں جان جاتا ہوں کہ سچ کیا ہے, یہ آئس اسٹارم کا کام ہے. I should prefer to have some boy bend them, کہتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا, میں تو پسند کرتا تھا کہ کسی لڑکے نے ان پر جھول جھول کر ان کی یہ حالت کی ہو, برف نے, طوفان نے ان کو یوں تباہ نہ کیا ہو. As he went out and in to fetch the cows, وہ لڑکا جو کہ گھر سے باہر اپنی گائے بھینسیں چرانے کے لیے نکلتا ہے. یہ گاؤں کا, دیہاتوں کا رواج ہے, ابھی بھی ہے, کہ اپنی گائے بھینسیں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے, وہ گاؤں جس کے قریب کوئی جنگل ہوتا ہے, یا وہ گاؤں جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں, وہاں کھیتوں اور فصلوں سے باہر نکل کر ویرانے میں وافر مقدار میں گھاس ہوتی ہے, سبزہ ہوتا ہے. تو جب لوگ اپنی گائے بھینسیں چرانے کے لیے اس طرف جاتے ہیں, تو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جو اپنے باپ کی گائے بھینسیں چرانے کے لیے, ان کو چارہ کھلانے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے. Some boy too far from town to learn baseball, وہ لڑکا جو شہر سے اتنی دور رہتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ بیس بال کا کھیل کیا ہوتا ہے. whose only play was what he found himself summer or winter and could play alone, اس کے پاس تو صرف ایک کھیل ہے, برچ درخت کی شاخوں پر جھولنے کا کھیل. اس کھیل کو وہ اکیلے